کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں، حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں. کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق خاموشی اختیار کریں؟ کہیں قرآن میں نہیں آیا. قرآن نے تو سارے فوت شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہیں؟ آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف. برادران یوسف کیا کافر تھے؟ پیغمبر کے بیٹے تھے، صحابی تھے، کافر نہیں تھے. حضرت یوسف کے بھائی تھے، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے بھائی. اب آج تک کہتے ہیں برادران یوسف. جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادران یوسف. ان کی برائی آج تک قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ بھی بیان کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کی سنت ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس سے درس عبرت پکڑا جائے. قرآن میں کہیں نہیں ہے خاموشی اختیار کی جائے. یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا ہے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے. اس میں نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، سورۃ البقرہ میں یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور پارہ نمبر 1 کی آخری آیت ہی یہ ہے. وہ اس کا کنٹیکسٹ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا، تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی. تو پورے قرآن میں مرے ہوئوں کی تو برائی بیان ہو رہی ہے. مرے ہوئوں کی برائیوں کا ذکر آیا ہے. جن جن لوگوں نے یہ جتنے کافروں کے ذکر آیا وہ سارے مر چکے تھے. کتنے مسلمانوں کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. سورہ آل عمران میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو کچھ ہوا اور غزوہ احد میں جو غلطی ہوئی، باقاعدہ پوری غلطی 6 رکوعوں میں بیان ہو کے اللہ نے کہا آندہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ آج تک بیان ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف نہیں ہوگی؟ تو 7 دفعہ تو قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اب کوئی کہ جی حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کرنا حرام ہے، تو وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا حرام ہے، قرآن میں آدم کا قصہ پڑھنا حرام ہے. تو وہ حرام تو بعد میں دیکھیں وہ پہلے خود جو ہے نا وہ کافر ہو چکا ہے جو یہ بات کر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی سورۃ الاعراف میں کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تم سے کہ اے ابن آدم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے گمراہ کیا اور رائے حق سے ہٹا دیا، کہیں تمہیں رائے راستے ہٹا نہ دے. اللہ نے کیا بتایا کہ مرے ہوئے لوگ ان کی غلطیاں بیان کر کے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن تو پوری کی پوری تاریخ انسانی بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ قرآن میں آیت ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کچھ کیا کرتے تھے. اس کو وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا کہ جی جو مر چکا ہے وہ اپنے اعمال لے گیا ہے، تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے یہ کیوں کیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر یہ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تو قرآن خود یہی کام کر رہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ اس میں کیا الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہودیوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، یہی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی. جو کچھ بھی ہے ابراہیم کی امت سے، جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ میری طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت. او یہودیو، حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد نیک لوگ تھے، وہ گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کمائے تھے وہ تو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. برے اعمال کا ذکر نہیں ہو رہا، نیک اعمال کا. اگر برے اعمال کا ذکر ہوتا نا تو ہوتا علیہا ما کسبت، ان پہ ان برائیوں کا وبال ہے جو انہوں نے کی. وعلیکم ما کسبتم، اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال ہوگا، ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو. یہاں پہ آیا کہ ان کے لیے ان کے نیک اعمال، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال. تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی تھی، تمہیں تمہاری نیکیوں کا پوچھا جائے گا. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے. تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے، اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں، پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا، جب میں نے ان سے 40 کوسچنز کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا. تو انہوں نے جب یہ عربی لنگوسٹک کا میرا تو صرف دھیان نہیں گیا، میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک. یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں. جیسے وہ ہمارے حنفی جو ہے نا وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا پکڑ کے رفع الیدین پہ لگا دیتے ہیں نا، یہی حرکت جو اہل حدیث علماء نے جو ہے وہ شیعہ کے بکس کے اندر آ کے کی اور کہا جی وہ صحابہ کی جنگیں تو ہو چکی ہیں، ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ تو اپنے مال لے گئے. بھائی نبی علیہ السلام نے وہ جنگیں ہونے سے پہلے ڈسکس کی ہیں بخاری اور مسلم میں.
تو بخاری مسلم کو چاہیے تھا نا یہ حدیثیں نہ نقل کرتے, ان کو یہ نہیں تھا آتا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, یہ لہا ما کسبت ہے, علیہا ما کسبت, ان پر وبال ہو ان کی برائیوں کا, وعلیکم ما کسبتم, اور تم پر وبال ہوگا تمہاری برائیوں کا, تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی. یہ نیک اعمال کا ذکر ہے, برے اعمال کا ذکر نہیں ہے. انجینئر صاحب نے تو پھر بس